السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں مکہ معظمہ پہنچا، سرداران قریش مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ بڑی گرم جوشی سے انہوں نے میرا استقبال کیا اور بڑی ہی عزت افزائی کا ثبوت دیا۔ پھر تمام سردار اور مکہ کے معززین ایک جگہ جمع ہوئے، مجھے اپنے پاس بلا کر کہنے لگے، طفیل آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہاں ایک شخص نے بزعم خود نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، اس نے ہمارے خیالات کو چوپٹ کر دیا ہے، ہم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ہمیں پارا پارا کر دیا ہے۔ اندیشہ ہے کہ یہ مصیبت کہیں آپ کی قوم پر بھی نازل نہ ہو جائے۔ ہماری یہ مخلصانہ تجویز ہے کہ آپ اس شخص کو منہ نہ لگائیں، نہ اس سے کلام کریں اور نہ اس کی کوئی بات سنیں، اس لیے کہ اس کی بات میں جادو کا اثر ہے۔ یہ باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے اور خاوند کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ باخدا وہ مسلسل مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب عجیب و غریب داستانیں سناتے رہے اور مجھے ڈراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے دل میں ٹھان لی کہ میں آپ کے قریب تک نہیں بھٹکوں گا، نہ آپ سے بات کروں گا اور نہ آپ کی بات سنوں گا۔ صبح کے وقت میں جب طواف کعبہ اور بیت اللہ میں رکھے گئے بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، جن کی کہ ہم تعظیم کیا کرتے تھے، تو عذرائے احتیاط میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ مبادا میرے کانوں میں کوئی بات پڑ جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے نماز اور عبادت میں مشغول تھے۔ ان کی نماز اور عبادت کا انداز بالکل مختلف تھا، مجھے اس منظر نے غائل کر دیا۔ آپ کا یہ طریق عبادت مجھے ایسا بھایا کہ رگ رگ میں مسرت کی طرح لہر دوڑ گئی۔ دل ہی دل میں محسوس کیا کہ غیر ارادی طور پر ایسا ایسا آپ کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، یہاں تک کہ بالآخر میں سچ مچ آپ کے قریب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی شاید یہی منظور تھا کہ میں آپ کی چند باتیں سن ہی لوں، چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمدہ اور اچھی باتیں سنی۔ اس پر دل میں خیال آیا، طفیل بڑے افسوس کی بات ہے کہ تو ایک دانش مند شاعر ہے، حسن اور قبیح کو پہچانتا ہے، یہ شخص جو کچھ بھی کہتا ہے اس کے سن لینے میں کیا ہی حرج ہے، اس نے اگر کوئی معقول بات کی تو مان لینا، بری بات کی تو دامن جھٹک کر الگ ہو جانا۔ جناب طفیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں مسجد میں ہی ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عبادت سے فارغ ہو کر اپنے گھر کو چل دیے، میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا۔ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو میں آپ کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے مجھ سے آپ کے بارے میں بہت سی باتیں کی ہیں، مجھے یہ مسلسل ڈراتے اور خوف زدہ کرتے رہے کہ کہیں میں آپ کی باتیں سن کر متاثر نہ ہو جاؤں، چنانچہ میں نے احتیاط کے طور پر اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ آپ کی بات سن نہ سکوں، لیکن منشا الہی یہ تھی کہ میں آپ کی باتیں بہرحال سنوں۔ واللہ میں نے نہ صرف آپ کی باتیں سنی بلکہ آپ کی ہر بات مجھے اچھی لگی۔ عذرائے کرم آپ مجھے اپنا پیغام سنائیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے سورہ اخلاص اور فلق کی تلاوت فرمائی۔ باخدا اس سے پہلے نہ تو میں نے اس سے بہتر کوئی کلام سنا تھا اور نہ آپ کے پیغام سے بڑھ کر عدل و انصاف پر مبنی کوئی اور پیغام میرے کانوں میں پڑا تھا۔ اس موقع پر میں نے بیعت کی غرض سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہاتھ پھیلا دیے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اس بات کی شہادت دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس اقرار کے ساتھ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔
جناب طفیل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ عرصہ میں مکہ معظمہ ہی میں قیام پذیر رہا اور احکام اسلام کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ حتی الامکان اس عرصہ میں قرآن مجید کے کچھ اجزاء زبانی یاد کیے، اور جب میں نے اپنے وطن اور قوم کی طرف لوٹنے کا عزم کیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا شخص ہوں کہ میرا قبیلہ میری بات مانتا ہے، اب میں ان کے ہاں واپس جا رہا ہوں اور وہ بھی اسلام کا داعی بن کر، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا کر دے جب میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤں تو وہ میری مددگار ثابت ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی، الہی اس کو اس طرح کی ایک نشانی عطا کر دے جو ہر اس وقت اس کے کام آئے جب بھی یہ خیر و خوبی کا قصد کرے۔ میں جب وہاں سے اپنے وطن کی طرف چل پڑا اور اپنی بستی کے قریب ایسے مقام پر پہنچا جہاں سے قوم کے در و دیوار صاف نظر آ رہے تھے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک میری پیشانی پر چراغ کی مانند ایک روشنی دمک رہی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، الہی اس روشنی کو میرے چہرے کی بجائے کسی اور چیز میں منتقل فرما دے، مبادا کہ میری قوم میرا چہرہ دیکھ کر یہ کہہ دے کہ اپنا آبائی دین چھوڑنے کی یہ سزا ہے، یہ روشنی نہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ یہ روشنی میرے چہرے سے ہٹ کر میرے نیزے کے بالائی حصے میں مرکوز ہو گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی قندیل نیزے میں جگمگا رہی ہے، اور جب میں پہاڑ کی بلندی سے نیچے اتر کر اپنی قوم کے پاس آیا تو سب سے پہلے مجھے ملنے کے لیے میرے والد آئے جو بہت بوڑھا ہو چکے تھے۔ میں نے کہا، ابا جان مجھ سے دور ہی رہیں، میرا اور آپ کا اب کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ باپ نے افسردہ ہو کر کہا، لخت جگر یہ کیسے؟ میں نے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی قبول کر لی ہے۔ باپ نے بیٹے کی بات سن کر کہا، بیٹے اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں بھی وہی دین تسلیم کیے لیتا ہوں جو تیرا دین ہے۔ میں نے کہا، اچھا پھر غسل کر لیجئے اور اپنے کپڑے دھو کر اجلے کر لیجئے، اور آئیے میں آپ کو وہی تعلیم دوں گا جو میں نے حاصل کی۔ ابا جان نے میری بات مان لی، غسل کیا اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر قبول اسلام کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے اسلام کی دعوت دی اور وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد میرے پاس میری بیوی آئی۔ میں نے کہا، مجھ سے دور ہی رہو تو اچھا ہے، میرے اور تیرے درمیان اب کوئی ناطہ باقی نہیں رہا۔ اس نے چونک کر کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیوں؟ میں نے کہا، ہم دونوں کے درمیان عقیدے کی دیوار حائل ہو گئی ہے، میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی قبول کر لی ہے۔ اس پر میری بیوی نے کہا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں بھی وہی دین اختیار کر لیتی ہوں جو آپ نے اختیار کیا ہے۔ میں نے کہا، یہ بات ہے تو جاؤ اور ذوالشرا کے پانی میں غسل کر کے آؤ۔ ذوالشرا قبیلہ دوس کا ایک معروف بت تھا جس کے گرد ایک گڑھے میں پہاڑ سے پانی آ کر جمع ہو جاتا تھا۔ بیوی نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ ذوالشرا سے ڈرتے نہیں؟ میں نے کہا، ہرگز نہیں، تم اور ذوالشرا ان پر ہلاکت نازل ہو۔ میں کہتا ہوں جاؤ وہاں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر نہا دھو لو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ گونگا بہرا بت تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ حوصلہ افزا بات سن کر وہ گئی اور غسل کر کے واپس آ گئی۔ میں نے اس کے سامنے اسلام کی سادہ اور پرتاثیر دعوت پیش کی جس کو اس نے خندہ پیشانی سے قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے براہ راست قبیلہ دوس کو اسلام کی طرف بلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ ہر ایک نے اسلام قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کا اظہار کیا۔ اس گروہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی تنہا ایسے سلیم الطبع شخص تھے جنہوں نے بغیر کسی تعامل کے اسلام کا پیغام دل کی گہرائیوں میں اتار لیا۔
حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مکہ معظمہ حاضر ہوا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے ساتھ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، طفیل صورتحال کیا ہے؟ میں نے عرض کی، حضور لوگوں کے دلوں پر پردے پڑے ہیں، کفر نے شدت اختیار کر لی ہے اور قبیلہ دوس پر فسق و فجور اور نافرمانی کا خصوصیت سے غلبہ ہو چکا ہے۔ یہ سننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کچھ کہا اور کچھ کہنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو میں دل میں ڈر گیا کہ مبادا میری قوم کو بد دعا دیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ میں نے افسردگی کے عالم میں کہا، ہے میری قوم، لیکن رحمت دو عالم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ تھا، الہی قبیلہ دوس کو ہدایت دے، الہی قبیلہ دوس کو ہدایت دے، الہی قبیلہ دوس کو ہدایت دے۔ پھر آپ نے حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اب آپ اپنی قوم کے پاس بے دھڑک جائیں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں اور اسلام کی دعوت انہیں دیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مسلسل سرزمین دوس میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہاں پہنچ گئے بدر، احد اور خندق ایسی ہولناک جنگوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضری دی۔ اس دفعہ میرے ہمراہ قبیلہ دوس کے تقریباً 80 گھرانے تھے جو نعمت اسلام سے مشرف ہو چکے تھے اور ان کی اسلامی حالت بہت بہتر تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر نہ صرف بہت خوش ہوئے بلکہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ خیبر کے مال غنیمت سے ہمیں بھی مقرر حصہ دیا۔ ہم نے التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ میں ہمیں بھی ساتھ شامل رکھیے، یعنی لشکر کے دائیں پہلو پر، اور لفظ مبرور ہمارا شعار مقرر فرما دیجئے۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں، اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکہ فتح ہو گیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے عمرو بن حمحمہ کے بت ذوالکفین کی طرف روانہ کریں تاکہ میں اسے نظر آتش کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے کی مجھے اجازت دے دی۔ میں اپنی قوم میں سے ایک جماعت لے کر اس بت کی طرف چل پڑا۔ جب میں اور ساتھی وہاں پہنچے اور اسے جلا ڈالنے کا ارادہ کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہمارے گرد عورتوں، مردوں اور بچوں کی ایک بھیڑ جمع ہو گئی ہے۔ یہ سب اس بات کے منتظر تھے کہ اگر ہم نے ذوالکفین بت کو ذرا بھی نقصان پہنچایا تو آسمان سے بجلی گر کر ہمیں بھسم کر ڈالے گی۔ ان بیچاریوں کی موجودگی میں بت کی جانب بڑھا اور بت کے عین دل میں آگ بھڑکا دی۔ اس وقت میری زبان پر رجزیہ اشعار تھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے ذوالکفین، میں تیری پجاریوں میں نہیں ہوں، ہماری پیدائش تیری پیدائش سے کہیں پہلے ہوئی، آج میں آگ تیرے دل میں بھڑکا رہا ہوں۔ یہ اشعار کہے اور اسے نظر آتش کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے اس کو اپنا لقمہ بنا لیا اور یہ جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے جل جانے سے شرک کی جڑ بھی کٹ گئی اور پورا قبیلہ اسلام کی آغوش میں آ گیا اور پھر اپنے حسن اسلام کا ثبوت بھی دیا۔ تو دوستو، یہ تھے حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں جو بہت ہی مشہور و معروف صحابی اور حافظ الحدیث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت اسلام پر اسلام قبول کیا۔
تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور مزید اس طرح کے صحابہ اور تابعین کے ایمان افروز اور سچے واقعات سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دوستو یہ تمام واقعات مستند ہیں، ان کی اسناد بھی ہمارے پاس ہیں، اور جن کتابوں سے یہ لیے جاتے ہیں وہ کتابیں بھی مستند ہیں۔ اگر آپ کو حوالہ چاہیے تو آپ کمنٹ کریں، ہم انشاءاللہ آپ کو باقاعدہ حوالے سے بتائیں گے۔ جزاکم اللہ۔